کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا، تیری حاجت پریشانی دور کروں گا، تو مجھے کیا فائدہ دے گا؟ ہائے ہائے، اور یہ حدیثیں اگر تو نے سنی ہوتی تو اس سے یہ مطالبہ نہ کرتا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ سونے نبی تجھے فائدہ بتا رہے ہیں۔ اب تک تو دنیاوی فائدے چند ٹکوں کے فائدوں کے لیے کام کرتا رہا ہے، اب سونے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی آخرت کے فائدے کے لیے کام کر کے بھی ذرا دیکھ لینا، دیکھنا تیرا دل تجھے کتنا مطمئن رکھے گا، تیرا دل کتنا سکون والا ہو۔ ہی ابن حبان کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ہستیاں حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قالا، دونوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ حتی یثبتہا لہو اذلہ اللہ عز وجل بخمسۃ وسبعین الف ملک یصلون لہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑا، اس کے ساتھ چند قدم چل کر کے اس کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو اس نے پورا کر دیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ بخمسۃ وسبعین الف ملک یصلون لہ، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، وسبعین الف ملک یصلون لہ، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ ایک اجر و ثواب اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، وَيَدْعُونَ لَهُ إِنْ كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحَ، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت وہ کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے میں لگ گیا، حاجت کو پوری کرنے میں لگا، تو صبح اگر کرنے لگا، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو، کسی پریشانی کو دور کیا، میرے آقا فرماتے ہیں شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کی ایک خطا کو معاف کر دیتا ہے، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً۔ صرف یہی نہیں کہ ایک خطا کو، ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اجر ہے، یہ اس مومن کی شان ہے، رتبہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جائز حاجتوں کو، کیا جائز حاجات کو۔ آپ کے پاس بندہ آیا
یار میں پریشان حال ہوں، مجبوری ہے میری، مجھے کچھ قرض چاہیے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، وہ آپ کو قرض آپ کا لٹا بھی دیتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کی ہے، ادھار دیا ہے، لیکن خود اندازہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر کتنا اجر عطا فرمائے۔ یہ پریشانی دور کر دی ہے۔ یہ کہتا ہے یار یہ بندہ ظالم ہے، یہ بے ایمان ہے، میرے پیسے دبائے، میری زمین دبائی ہوئی ہے اس نے، میرے پیسے نہیں دے رہا، میرے حق کے اوپر غاصب بنا ہوا ہے۔ آؤ یار تمہاری اگر مان جائے، تم چند قدم اس کے ساتھ چل کے جا کر کے اسے خوف خدا دلاتے ہو، وہ خوف کھاتا ہے اور تم نے اس کی مشکل کو دور کیا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 70,000 فرشتے تمہارے لیے صبح گئے ہو تو شام تک تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، شام کو گئے ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک اللہ آپ کا درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ یہ معمولی اجر ہے۔ اب بندہ مومن ذرا خیال کر، اپنے آس پاس دیکھ، تیرے آس پاس کتنے دکھیا ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے حاجت مند ہیں، اپنی بساط کے مطابق ان کی حاجات کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر۔ پھر دیکھ اپنے خاندان میں، دیکھ اپنی آل و عیال میں، قرب کے رشتوں میں دیکھ کتنے حاجت مند ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں۔ آج کا یہ بیان سن کے پھر اس کو دل میں جگہ دے اور اس پہ عمل کر، تو دیکھ اللہ تجھے کتنا سکون عطا فرمائے گا۔